والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ جسے اللہ چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ آیات جھوٹ ہیں، اللہ نے نازل نہیں کی، ان کی تصدیق نہیں کی۔ اور آیات سے مراد اگر معجزات لیے جائیں تو جیسے فرعون نے جھٹلا دیا تھا کہ یہ تو جادو ہے، اوروں نے بھی اسی طرح کے کچھ بہانے کیے، اور شرعی آیات کی بھی تکذیب کی۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی نشانیوں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا معجزات ہوں، ان کو دیکھ کر انکار کرتے ہیں، مان کے نہیں دیتے، ان کی حالت کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ سمن و بکمن فی الظلمات۔ ان کے 3 حالات ہیں۔ نمبر 1، سم، ایسا شخص جس کی سماعت زائل ہو، جو سن نہ سکے، لیکن مجازن ہر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حق کی آواز سن کر اسے قبول نہ کرے، حق سننے کے لیے بہرا ہو۔ کیسے؟ کہ وہ حق کی بات سن کے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا۔ بکمن، ہر وہ شخص جو بول نہ سکے، اور یہاں مراد کون ہے؟ جو حق کی بات نہیں کرتے۔ امیون نہیں کہا یہاں، بلکہ فرمایا فی الظلمات، اندھیروں میں ہے۔ جیسے ایک نابینا انسان کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، ایسے ان کے لیے بھی اندھیرے ہیں، جہالت کے، کفر کے، ظلم کے، اناد کے، نافرمانیوں کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اندھا کہنے کی بجائے کیا کہا کہ اندھیرے میں ہے، یعنی ہدایت کا راستہ دیکھنے میں ان کو رکاوٹ ہے، اندھیرا ہے، نظر نہیں آتا کچھ۔ ویسے تو آنکھیں ہیں لیکن ہدایت کی بات نہیں سمجھ آتی، اور ہر طرف سے اندھیروں میں ہے۔ فی الظلمات، فی ظرف کے لیے ہوتا ہے، تو جو شخص اندھیروں میں ہوتا ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اس کو رستہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کی مثال بھی سورۃ البقرہ کے شروع میں دی گئی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا والی۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اس کو، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ گویا ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ اندھا دھند کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، کسی کو بھٹکا دیتا ہے، بلکہ اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس چیز کے قابل ہے۔ جو ہدایت کے لیے اپنے کان بند کر لے، اپنی آنکھ بند کر لے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور دوسری جگہوں پہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ ہدایت اور گمراہی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ انسان کی اپنی طلب، تڑپ، کوشش کچھ بھی نہیں ہوتی، چاہتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں راستہ دکھاتا، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور یاد رکھیے صراط مستقیم جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ جب تک اس راستے پر انسان نہیں چلے گا کامیاب نہیں ہو سکے گا، کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ گویا انسان اپنا رخ سب سے موڑ کر اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ مثلاً جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، کسی راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو پھر کیا آپ اور راستے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ادھر بھی روڈ جاری، ادھر بھی، جو ایسا کرے گا اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ تو صرف اسی راستے کو تھی، اس کی ڈائریکشن بالکل سیدھی ہو جاتی، پھر وہ اسی لین پہ جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی لین کو بھی فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنی توجہ، اپنی نیت، ارادہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت دے دیتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی خواہش کے اوپر چلنے لگے، یا اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بڑائی میں گم رہے، یا دین کی بجائے دنیا کی دلکشی اس کی سرگرمیوں کا محور بن جائے، یہ سارے ٹیڑھے راستے ادھر ادھر نکلتے ہیں۔ تو جب اللہ کے سوا انسان کے دل میں اوروں کی یاد اللہ سے بڑھ کے سما جائے، یا یہ کہ انسان اللہ کی خاطر نیک کام کرنے کی بجائے اوروں کو خوش کرنے کے لیے کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ سیدھا راستہ گم کر بیٹھتا ہے۔ تو اس میں ڈائریکشن کا ہونا، علم کا ہونا، نیت کا ہونا، سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن
صادقين. کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ویسے تو دیکھا تم نے، لیکن یہاں رآ سے مراد غور کرنا ہے. فرا کہتے ہیں کہ عربوں میں یہ محاورہ جو ہے، یعنی یہ لفظ جو ارأیتکم، اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہمیں بتاؤ، ہمیں خبر دو. ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یعنی موت سے پہلے، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، یعنی دونوں صورتیں ہیں، یعنی زندگی میں یا پھر قیامت کے وقت. اغیر اللہ تدعون، کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ یعنی اگر تکلیف آ جائے عذاب کی، یعنی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تم پر، کہ تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارو، کسی اور سے دعائیں مانگو گے. بس اصل بات یہ، جس کو ہر موقع پر اللہ یاد آتا ہے اس کو پھر موت کے وقت بھی، مصیبت کے وقت بھی اللہ ہی یاد آتا ہے. کبھی ایسا تھا نا، اچانک ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھٹ جاتی ہے، یا کوئی چیز آ کے ٹکرا جاتی ہے، یا کوئی گاڑی میں زبردست جھٹکا لگ جاتا ہے، یا کچھ، تو بے اختیار منہ سے کچھ نکلتا ہے. میں خود تو ڈرائیو نہیں کرتی، لیکن مختلف ڈرائیورز کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو لٹرلی راستے میں کچھ لوگ تو ایک دم گالی پہ آ جاتے ہیں، اسٹوپڈ، اور پتہ نہیں کیا کیا برے برے لفظ نکال دیتے ہیں. اچانک جیسے گاڑی بہت قریب آ گئی اور جھٹکے سے روکنی پڑی، یا کسی نے غلط موڑ لے لیا، یا کوئی غلطی کر لی کسی بھی طرح. اور کچھ لوگ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفر اللہ، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر منہ سے نکلے گا. یہ وقت ہوتے ہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے کہ ہم حقیقت میں اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں. اگر سچے دل سے یاد رکھتے ہیں نا، تو وہ غیر اختیاری مواقع پر بھی، اور اچانک، یہ جیسے اچانک جب کوئی چیز آئے تو اس وقت بھی پھر اللہ ہی یاد آئے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بارے میں سچے ہو کہ اللہ کے سوا دوسری ہستیاں تمہیں نجات دے سکتی ہیں. لیکن عربوں میں کم از کم یہ بات پائی جاتی تھی کہ عام حالات میں بتوں کو پکارتے تھے اور سخت مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے. لیکن ہم سو کالڈ مسلمز کا حال یہ ہے کہ ہم عام حالات میں تو شاید اللہ کو یاد کر لیں، لیکن کوئی سختی مشکل آتی ہے تو پھر پیروں کو یاد کرنے لگتے ہیں، مردوں کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکہ صرف اسی اللہ کو تم پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. تو یہ پچھلے کلام کا رد ہے. بل ادراب کے لیے آتا ہے، کراس کر رہے ہیں، پچھلی بات کو باطل قرار دیا. بل ایاہو، ایاہو پھر آپ دیکھیں ایاہو پہلے آ رہا ہے، تدونا ایاہو کی بجائے ایاہو تدونا، وہ ایا کا نستعین جیسے، مطلب صرف اسی کو تم پکارو گے. یعنی سخت مشکل آتی ہے تو صرف اسی کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو پھر وہ کھول دے گا تم سے اس مشکل کو جس میں اسے تم پکارو گے اگر وہ چاہے گا. کشف کا لفظ اصل میں پردہ ہٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد تکلیف دور کرنا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی چیز پردے میں چھپی ہو تو اس کا پردہ ہٹا کے وہ سامنے آ جاتی ہے، اسی طرح جس دعا کو تم اللہ کی طرف پہنچاتے ہو اللہ تعالیٰ اس سختی کو دور کر دے تو پھر نارمل حالت میں تم چلے جاؤ گے. انشاء کا لفظ یہاں آیا ہے، اگر اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دعا کو قبول کرتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کرتا. اچھا، ایک اور جگہ پر آتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وہاں انشاء کا لفظ نہیں آیا. اللہ اپنے خاص بندوں کی یقیناً دعا سنتا ہے، لیکن یہاں کفار کی بھی سنتا ہے، مشرکین کی بھی سنتا ہے اگر وہ چاہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اس وقت تمہارے ذہن سے نکل جائیں گے سارے بت. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین بھی مشکل میں خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے. سورۃ لقمان میں بھی یہ بات آتی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان پر کوئی موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو کر.
سورۃ عنکبوت میں آتا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے, واپس آ جاتے ہیں گھر, تو اچانک پھر وہی اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں, وہی شریک بنا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک مشہور واقعہ سنن نسائی میں آتا ہے, فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ جو تھے وہ کفر کی حالت میں بھاگ گئے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا, وہ ڈر کے بھاگ گئے تھے کیونکہ انہوں نے بھاگنے سے پہلے ایک مسلمان کو کچھ مار کے شہید کر دیا تھا. تو اب یہ کشتی پہ جا بیٹھے, وہاں بیٹھے تو سمندر میں طوفان آ گیا, کشتی ڈولنے لگی. تو کشتی والوں نے کہا کہ اللہ کو پکارو, سب کو چھوڑ دو, صرف اللہ کو پکارو, اب کوئی اور معبود یہاں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس پر اکرمہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر اس دریا میں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور نہیں بچا سکتا تو خشکی میں بھی پھر کوئی اور نہیں بچا سکتا, پھر وہی ایک ہے. اور پھر اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے گا جس میں پھنس گیا ہوں, تو مجھے بچا لے گا, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں گا اور میں ان کو اپنے لیے بخشش کرنے والا مہربان پاؤں گا. اور پھر حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام کی بڑی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. لیکن ایسے لوگوں پہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے جو مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں. عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں, اور بیڑا پار پتہ نہیں کس کا, بیڑا کشتی کو ہی کہتے ہیں, پتہ نہیں کوئی ہے عبد الحق بیڑا دھک, پتہ نہیں اس طرح کے کوئی محاورے بنے ہوئے پنجابی میں بھی. ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ مشکل حل کرنا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. نہ کوئی بیماری دور کر سکتا, نہ کوئی تنگی تکلیف, اس لیے صرف اور صرف وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہی ہونا چاہیے, صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے. خوشحالی ہو یا تنگی دونوں حالوں میں اللہ کو پکارنا چاہیے, اپنی ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ لاچار لوگوں کی دعائیں سنتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, مظلوم کی دعا بھی سنتا ہے چاہے وہ کفر پر ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے, پھر ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی اور تکلیف کیوں بھیجتا ہے, تاکہ انسان کے اندر عاجزی آئے اور انسان اپنی غلطیوں کی طرف دیکھ سکے. یہاں بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ, امم کا لفظ آیا جو امت کی جمع ہے. امت کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا. امت کا لفظ امام کے معنوں میں, وقت کے معنوں میں, دین کے معنوں میں, گروہ کے معنوں میں. تو بہت سی امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ایک زمانے میں رہتی تھی, ایک طرح کے لوگ تھے, ان کی طرف اللہ نے رسول بھیجے. لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر کیا کیا, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, ہم نے ان کو تنگی تکلیف میں پکڑ لیا. بأسا کا لفظ جو ہے یہ بأس سے ہے, بؤس, بأس, بأسا, تینوں کے اندر سختی اور ناگواری کا معنی پایا جاتا ہے. بؤس کا لفظ زیادہ تر فقر و فاقہ کے لیے آتا ہے, جسمانی زخم اور نقصان کے لیے بھی آتا ہے, مشقت اور شدید تکلیف کے لیے بأسا کا لفظ آتا ہے, مصیبتوں جنگوں وغیرہ کے لیے بھی. اور ضرّا ضر کے معنی بدحالی کے ہیں, جس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو سکتا ہے, جیسے صحت کی خرابی, کسی عضو کا ناقص ہونا, امراض اور بیماریاں. ضرّا جیسے یہ پینڈیمک ہے تو یہ ضرّا ہے. تو بأس کا معنی جنگ بھی آتا ہے, الٹرنیٹو استعمال ہوتے ہیں. لعلہم یتضرعون, تاکہ لوگ گریہ وزاری کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کو پکاریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کی فرما برداری کریں. ہیوملٹی آئے ان کے اندر. لیکن افسوس یہ کہ لوگ مسجدوں سے دور ہوئے, دین کے حلقوں سے دور ہوئے, اور دنیا آ گئی ان کے اندر, اور بھول گئے اپنا مقصد. بجائے اس کے کہ اس بیماری سے اللہ کی طرف لوٹتے, وہ اللہ سے اور دور ہو گئے. کس قدر بدقسمتی کی بات ہے. یعنی اس سے زیادہ بے شعوری کی کیفیت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو مشکل اس لیے بھیجے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے, اور انسان اس مشکل میں اللہ سے اور دور ہو جائے. تو سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو آزماتے ہیں, اس کی حکمت اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ مشکلات جو ہیں یہ تربیت کی غرض سے آتی ہیں, ہماری تربیت کرنے کے لیے. انبیاء کا طریقہ کیا رہا ہے, مشکل وقت میں اللہ کے حضور دوڑتے تھے,
حضرت یونس علیہ السلام ہوں یا حضرت ایوب علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء غم اور پریشانی کے وقت نماز کا سہارا لیتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے. بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوزاری ہم سب کو معلوم ہے. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پھر کیوں انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، یعنی جب ہم نے ان کی آزمائش کی تو انہوں نے عجز و انکساری کا اظہار کر کے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کیا، اللہ سے دعائیں کیوں نہ مانگی، اللہ سے معافیاں کیوں نہ مانگی. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا. یعنی دو کام ان کی عاجزی کے راستے میں، توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن گئے، ایک ان کا نفس اور ایک شیطان. نمبر 1 دل سخت ہو گئے، پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور دوسرے شیطان نے ان کے برے اور غلط کام خوبصورت بنا دیے اور اس پہ خوش ہو گئے وہ. تو جب انسان غلط کام کو غلط ہی نہ سمجھے اور غلط چیز پر وہ راضی ہو جائے اور اس کو خوشی کا ذریعہ سمجھ لے تو پھر انسان واپس کیسے لوٹ سکتا ہے. شیطان جو ہے نا، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں انسان کو پھانسنے کے. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے پاس جب شیطان آیا تھا تو اس نے کیا کہا، جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس کو اس نے شجرۃ الخلد کا نام دیا. تو بعض اوقات وہ خوبصورت نام دے دیتا ہے غلط کاموں کو، یعنی ایسے ایسے الفاظ ایجاد ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس برائی کی اور اس تکلیف کی وہ کچھ اور ہی نظر آنے لگتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں مجبوری ہے، بعض اوقات کہتے ہیں بچوں کی خوشی ہے اس میں، بعض اوقات کہتے ہیں اب سب لوگ یہی کر رہے ہیں، اب یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ روز روز موقع تھوڑی آتے ہیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تلاش کر کے شیطان انسان کے غلط کاموں کو درست قرار دے دیتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے تکلیف اور شدت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہے، کیونکہ نجات اسی میں ہے. اور اگر انسان عاجزی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور فراخ کر دیتا ہے، وہ اور اس کی رسی ڈھیلی کرتے پھر ایک دن پکڑ لیتا ہے. امہال ہوتا ہے یا استدراج ہوتا ہے. تو جب تکلیف پہنچے اور انسان عاجزی اختیار نہ کرے اور نہ توبہ کرے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. کچھ لوگ تکلیف کے وقت رجوع کر لیتے، بعد میں پھر مرضی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، کچھ توبہ ہی نہیں کرتے، کچھ پلٹتے ہی نہیں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی تکلیف آنے پر 3 رویے ہوتے ہیں. ایک مکمل طور پر سرنڈر کر جانا، رونا دھونا، اللہ کے آگے معافی مانگ کے زندگی کا حلیہ ہی بدل جانا. دوسرے صرف اس وقت رونا دھونا اور بعد میں چھوڑ دینا. اور تیسرے آنا ہی نہ اللہ کی طرف. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. پھر جب وہ اسے بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے تو ہم نے ان پر ہر عمدہ چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تب وہ بالکل مایوس ہو گئے. تو یہ دنیا میں عذاب سے متعلق اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ان کی طرف سے نافرمانی آتی ہے تو پہلے ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی پکڑ آتی ہے، قحط سالی، وبا یا کوئی اس طرح کی چیزیں. اگر لوگ توبہ کر لیں تو سختی دور کر دی جاتی ہے، توبہ نہ کریں اور نافرمانیاں بڑھتی چلی جائیں تو پھر ایک اور طرح کی پکڑ آتی ہے. اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ خوب آسانیاں کر دیتا ہے اور لوگ اس میں مگن ہو کے اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک وقت تھا جب پینڈیمک تھا، سختی تھی، اب ختم ہو گئی، اب پھر سے لائف اپنے روٹین پہ آ گئی ہے. وہ کوئی سبق نہیں لیتے اس سے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، یا موت یا قیامت کا، یا اس سے پہلے کسی عذاب کا، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑتا ہے کہ پھر شامت ہی آ جاتی ہے. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی، پیغمبر کے ذریعے، ہدایت کی باتوں کے ذریعے، عذاب کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، تو پھر ہم نے ان کو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتۃ وهم لا يشعرون. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل کر دے دی، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، مال اولاد زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا یہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا پہ بھی آئی تھی. تو ہم نے انہیں اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جیسے قارون کا حال تھا، تکبر کرنے لگا تھا سب پر. اخذناہم بغتۃ، زمین میں ہی دھنس گیا اچانک. بغتہ کہتے ہیں ایسی حالت کو جس کی انسان کو توقع بھی نہ ہو، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی کوئی مشکل آ سکتی. یعنی اس وقت جب دنیا ان کو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بھلی لگ رہی تھی، تو اچانک عذاب آ گیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو ہر بھلائی سے مایوس ہو گئے. مبلس وہ ہوتا ہے جو ندامت اور غم کرنے والا ہوتا ہے. ابلاس کہتے ہیں غم اور ندامت سے سر جھکا لینا. اور یہ عذاب کی سخت ترین نوعیت ہوتی ہے کہ انسان بھلائی سے مایوس ہو جائے. یعنی مایوسی جو ہے وہ انسان کی ساری امیدوں کو ختم کر دیتی ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے جو مصیبت اور سختی میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اگر اللہ سے دور ہونے کے باوجود نعمتیں ملتی جاتی ہیں تو یہ سمجھے کہ پکڑ کا ہی ایک طریقہ ہے. اور انسان کو ایسی خوشی سے بچنا چاہیے جو انسان کو مغرور بنا دے. نعمت میں انسان خوش ہو سکتا ہے، حتیٰ اذا فرحوا کی بات ہے نا، کہ وہ خوش ہو گئے نعمتوں میں. نعمتوں پہ خوش ہونے کی اجازت ہے، لیکن ایسی خوشی کہ جو اللہ کو بھلا دے، یہ قابل مذمت ہے. تکلیف میں تو پھر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن نعمت میں تو انسان بھول جاتا ہے. تو نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملتے چلے جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے. اگر اس میں انسان نہیں سنبھلتا تو پھر سخت پکڑ آتی ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. دابر کہتے ہیں آخری حصے کو، دبر، وہ دابرین میں سے ہو گئی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، پیچھے رہنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ظلم اور فسق و فجور کی وجہ سے ان کے آخری شخص تک کو ہلاک کر دیا، اور ان کی جڑ ہی کٹ گئی. یعنی اس کے بعد ان کی نہ کوئی آل نہ اولاد، نہ ان کا نام، نہ ان کے کارنامے، کچھ بھی نہ رہا. تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا؟ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے. ایک اپنی جان پہ ظلم کرنا، ایک ہے لوگوں پہ ظلم کرنا، اور ایک ہے اللہ کے حق میں ظلم کرنا جو شرک کہلاتا ہے. تو یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی ایسے ظالم جنہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی، پچھلی قوموں میں سے ظلم کیا تھا، تو پھر ان کا نام نشان ہی ختم ہو گیا. والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو رب العالمین ہے. تو ظلم کے خاتمے پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ظالموں کو دنیا سے ختم کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے. یعنی ظالم اگر ہلاک ہوتا ہے تو اس پہ ترس کھانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتا چلا جاتا ہے. تو ان قوموں کی تباہی میں لوگوں کی اصلاح ہے، عبرت ہے. اور اصلاح جو ہے بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا شکر واجب ہوتا ہے. ظالم لوگوں سے صرف انسان نہیں، جانور اور دیگر مخلوقات بھی نجات پاتی ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ. لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ مستریح و مستراح منہ کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا مستریح مومن بندہ ہے جو دنیا کی مشقتوں اور مصیبتوں سے اللہ کی رحمت میں آرام پانا چاہتا ہے. یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ایک مومن کے لیے موت جو ہے وہ خوشخبری کی چیز ہوتی ہے. یعنی موت کے ساتھ اس کے سارے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں.
جب تک انسان زندہ رہتا ہے کتنی بھی اچھی زندگی بسر کر رہا، کچھ نہ کچھ مسئلے رہتے ہیں، چھوٹے یا بڑے. لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو وہ بہت آرام کی زندگی میں چلا جاتا ہے. وہ مستراح من، بدکار انسان ہے. جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس سے بندے اور جانور اور درخت اور سب آرام پاتے ہیں کہ ظالم گیا، شکر ظالم کا خاتمہ ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مستریح میں سے بنائے اور ہماری موت ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہو، اللہ سے ملاقات کی نعمت کا ذریعہ ہو، نہ کہ اللہ کی ناراضگی کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.